السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان طاہر ہے اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بیچ میں کافی 3-4 دن کے بعد، تقریباً 5-6 دن کے بعد جو میں نے یہ ولاگ بنایا ہے، اور ولاگ اس لیے 5-6 دن لیٹ ہوا ہے کیونکہ میں گیا ہوا تھا کراچی سے باہر لیاقت پور، ہمارے کزن ہیں ان کے گھر پہ۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا، 4-5 دن کا وہاں پر ہم لوگ ملتان بھی گئے لیاقت پور سے، اور بہت ساری اچھی اچھی جگہیں دیکھیں، موسم بہت اچھا تھا اور انوائرمنٹ بہت زبردست، اچھے لوگ تھے، بہت بہت مزہ آیا، بہت بہترین رہا ماشاء اللہ سے۔ پھر اور وہاں پر ہوا، پانی اور جو زندگی ہے وہاں کی، بہت بہت ہی بہترین زندگی اور سکون بالکل۔ گاؤں جیسے ہم باغ میں گئے، امرود کے باغ تھے، کنوں کے باغ تھے، ان جگہوں پر بھی گئے، اور ہریالی، مطلب وہاں پر اب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ ریفریش ہو جاتے ہو، بہت زیادہ آپ کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہر میں آپ کے سامنے جیسے روڈ پر اتنی گاڑیاں، اتنی چیزیں دیکھتے ہیں آپ، پھر اوپر سے ایئر پولوشن وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے آپ بالکل ہٹتے ہو۔ جب آپ ایک ایسی لائف میں جاتے ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ فریش ہو کر آتے ہو۔ تو میں وہیں گیا ہوا تھا لیاقت پور، اس لیے میں ولاگ نہیں بنا رہا تھا۔ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بھی دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر جب اپنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں اس جگہ کو ہم گواہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر عبادت کی ہے، ہم نے یہاں پر اللہ کا نام لیا ہے۔ آج کا ٹاپک میرا یہی ہے کہ اپنے شہر سے کبھی بھی آپ کسی اور دوسرے شہر جائیں یا ملک جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، وہاں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کریں، ٹھیک ہے، وہاں سجدے کریں، وہاں پر توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کیونکہ آپ جہاں جہاں جائیں گے وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے روز گواہی دے گا کہ یہ بندہ یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہاں اللہ کا نام لیا تھا، یہاں سجدہ کیا تھا۔ زمین کا ٹکڑا گواہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہاں پر نماز ادا کی تھی۔ میں نے لیاقت پور گیا سب سے پہلے، وہاں پر ان کے کزن کے گھر جہاں رکا، وہاں نمازیں پڑھیں، وہاں مسجد میں گئے، وہاں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لیاقت پور سے ملتان جا رہے تھے تو بیچ میں کچھ جگہوں پہ اسٹے لیا، وہاں پہ نماز پڑھی، پھر ملتان میں نماز پڑھی۔ تو اس طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے عبادت کا موقع دیا، اور میں نے جو عبادت کی، یعنی کہ میں نے جو سجدے کیے، وہ زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ گواہ بنا دیے میں کسی بھی شہر جاتا ہوں، اور جب بھی میری ایک عادت ہے کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں نا، میری کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہاں پہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھی جائے، اور اگر کسی کے گھر میں بھی ہیں تو گھر میں بھی نماز پڑھی جائے، کیونکہ جتنی آپ جگہیں بدل کے نماز پڑھیں گے، جتنی جگہوں کو، جتنی زمین کے ٹکڑوں کے آپ الگ الگ ٹکڑوں پر نماز ادا کریں گے، وہ سب زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہاں پر نماز ادا کی تھی۔ میں نماز کے بارے میں اس لیے زیادہ بات کرتا ہوں، اور میری پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سے سب سے پہلے قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ دیکھیں، ہم جب قبر میں ہوں گے نا، ہم سے 3 سوال سب سے پہلے ہوں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، اور آپ کا مذہب کیا ہے۔ جب ہم دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا نام کم لیں گے، اللہ نعوذ باللہ کہ مطلب بولتے ہوئے بھی ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کا اور اس کے نبی کا نام کم لیں گے، تو آپ خود بتائیں کہ جب آپ قبر میں لیٹے ہوں گے تو آپ سے کیسے نکلے گا؟ جب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کیسے جواب دیں گے کہ اللہ آپ کا رب ہے؟ کیسے آپ جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے نبی ہیں؟ کیسے آپ جواب دیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ کیونکہ ہم تو ان تینوں چیزوں کو بالکل ہی بھول بیٹھے ہیں، بھٹک گئے۔ 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے، 5 دفعہ، لیکن کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اذان آتی ہے، چپ ہو جاتے ہیں، اب تو بلکہ چپ بھی نہیں ہوتے ہیں، اب تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے، چپ نہیں رہنا ہے، بس مطلب اذان ہو گئی، اس کے بعد وہی اپنی کام میں، اس اذان کے وقت بھی باتوں میں لگے ہوئے۔ ایون کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا نا، پھر بھی ہم باتیں کر رہے ہوں گے۔ سب سے بری چیز، سب سے گھٹیا چیز میں بولوں گا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کم از کم یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم نہیں پڑھ لیں، اگر تو ہم کم از کم ہم خاموش ہی ہو جائیں، کم از کم ہم اس کی نماز میں دخل تو نہیں دینا، نماز کو اس کو خراب تو نہیں کریں نا۔
ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور دسیوں بندے لگے پڑے فضول کی باتیں کرنے میں، تو بھائی جب آپ اپنے ارد گرد یہ دیکھیں کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، تو آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یار یہاں پہ میں بات اگر کروں بھی تو امپورٹنٹ بات کروں، ٹھیک ہے، ورنہ تو میں فضول کی کوئی بات نہیں کروں، اور باتوں کو اگر کرنا بھی تو ہلکی آواز میں بات کروں۔ لیکن نہیں، ایک شخص نماز میں لگا ہوا ہے، لگے پڑے ہیں فضول کی، مطلب اتنی تیز تیز آواز میں بات کرنے میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک آپ تو پڑھ نہیں رہے نماز، الٹا اس کو بھی آپ جو ہے نا، آپ نے اس کی بھی نماز کو خراب کر دیا۔ ابھی صرف اور صرف میرا اس میں ویڈیو کے اندر جو مین میسیج ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، آپ لوگ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی جائیں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے شہر میں کیوں نہ ہو، آپ کوشش کریں الگ الگ جگہوں پہ جا کے نماز ادا کریں، کیونکہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نماز ہمیں ہمارے سمجھ لیں ایک طرح سے کہ ہماری قبر کے اندر جو ہے نا، جو ہمارا ایک کوشچن ایگزام کا جو کہتے ہیں نا، ایک پہلا پیپر آتا ہے، ایک پیپر کا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اب آپ ایک بات بتائیں، اگر ہم اس پہلے سوال میں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں پیپر کہیں بھی دینے گیا ہوں اور وہاں پہ پیپر آیا اور مجھے پہلا سوال کا جواب نہیں آتا، تو میں سمجھ لیں ایک طرح سے 50% نا، میں اپنے آپ کو بالکل ہی سمجھتا ہوں کہ یار مشکل ہے، کیونکہ مجھے پہلے سوال کا جواب ہی نہیں آتا۔ جب مجھے پہلے سوال کا جواب نہیں آتا تو میں آگے میں کنفیوز ہو جاؤں گا، آگے بھلے مجھے آتا ہو لیکن میں آگے چلنے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، آگے بڑھنے کے لیے قابل نہیں رہوں گا۔ تو فوکس کریں اپنی نمازوں پر، نمازوں کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ عبادت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، جتنی نمازیں ہم پڑھیں گے ہمارے ہی کام آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں فرشتے کر رہے ہیں، اور ہمیشہ نئے فرشتے آتے ہیں، پلٹتے ہیں نئے فرشتے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے سجدوں کی ضرورت ہمیں ہی ہے۔ اگر ہم نماز یہاں پہ اس دنیا میں ہم نماز ادا کریں گے، سجدہ کریں گے، اور دین سے ریلیٹڈ جو بھی اچھے کام ہیں، انسانیت کی مدد کریں گے، تو وہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن اگر ہم ہی ان سب کاموں سے دور ہو جائیں گے تو پھر کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، اور ہمیں صرف اور صرف ندامت، اور مطلب سمجھ لیں ہم بالکل ہی جو ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایگزام میں بیٹھے ہوئے اور تیاری کچھ نہیں ہے، ہم اس طرح سے بیٹھے ہوں گے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں، ٹھیک ہے، نمازیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، کوشش کریں فرض نمازیں نہ چھوڑیں، کیونکہ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو نماز وہ پڑھائیں گے ہماری، ان کو ہی جواب دینا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی یا کچھ ہوگا تو وہ ان کی غلطی ہوگی، امام صاحب کی، آپ کی نہیں ہوگی، تو آپ بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو فرض نمازیں ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں، تاکہ آپ کی نمازیں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ امام صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ فرض نماز پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ساری ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے۔ کوشش کریں نمازوں کو باجماعت ادا کریں، صحیح ہے، اور صدقہ خیرات کریں، صحیح ہے، لوگوں کی مدد کریں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اپنے ارد گرد، ان کی مدد کریں۔ ہم صرف دنیا کے اندر صرف اپنے لیے جینے نہیں آئے، صحیح ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی پریشانی میں یا کسی ٹینشن میں ہے تو ہمیں اس کی مدد پہلے کرنی ہے۔ تو لوگوں کی مدد کریں، اپنے ہاتھ کو دینے والوں میں سے بنائیں، صحیح ہے جی، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ کہیں بھی جائیں، کہ دنیا میں کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں نمازیں ادا ضرور کریں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں کہ جس طرح سے آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی طرح سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار ہم نے الگ الگ جگہوں پہ جا کے الگ الگ زمینوں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ یہ زمین گواہی دے گی۔ آج کا ٹاپک یہی تھا کہ نماز الگ الگ جگہوں پر ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔